اس بندے خدا نے دین کو ترجیح دی تو اللہ نے اس کے دنیا کے کام خود بنا دی۔ اگر یہ دنیا کو ترجیح دیتا تو دنیا بھی ہاتھ سے جاتی اور دین بھی اس کے ہاتھ سے نکل جاتا۔ ذرا ہم اور آپ سوچیں، کیا ہم فرامین خداوندی پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم دین کو ترجیح دے رہے ہیں؟ کیا معاشرے میں ہم دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں کیا اسلام کا کوئی نقطہ نظر آ رہا ہے؟ صرف داڑھی ٹوپی رکھ لینے سے، کرتا پیجامہ پہن لینے سے کیا مسلمان ہو جائیں گے؟ ہماری ذات سے جو نفع پہنچنا تھا، ہماری ذات سے آج نفع کی جگہ نقصان پہنچ رہا۔ ہم نے دین کو ترجیح دینا چھوڑ دیا دنیا کے مقابلے میں، آزادی کے مقابلے میں، ماڈرن زمانے کی دہائی دے دے کر۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی جب میں نے ان مسلمان بچیوں کا اور ان کی والداؤں کا وہ بیان سنا جس میں وہ علماء سے شکایت کر رہی ہیں، علماء پر اپنی ناراضگی ظاہر کر رہی ہیں۔ میں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا، علماء تو اپنا کام کر رہے ہیں، علماء حق کو حق کی بیانی میں کوئی کسر اٹھا کے نہیں رکھ رہے ہیں، لیکن تم لوگ کہاں ہو؟ آج جو علماء پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، یا تو وہ نادان ہیں، کم علم ہیں، یا کسی دوسرے کے بہکاوے میں آ کر اپنے مذہبی پیشواؤں کے خلاف کھڑے ہو کر ماحول کو بگاڑنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ان کو پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، اپنے گریبانوں میں دیکھنا چاہیے۔ علماء تو روز اول سے یہ کہہ رہے ہیں، یہ بتا تم علماء کی وجہ سے دین پر قائم ہو یا اپنے رب کی رضا کے لیے دین پر قائم ہو؟ جواب دو، کس کے لیے قائم ہو تم دین پر؟ کس کے لیے تم نماز پڑھتے ہو؟ علماء کے کہنے پر یا تمہارے رب کے حکم پر، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر؟ جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان 1400 سال سے آقا کائنات نے جب فرما دیا، قرآن پیش کر کے بتا دیا، جتا دیا، تو عمل کرنا قوم مسلم کا کام ہے کہ کسی اور کا کام ہے؟ یہ بتاؤ۔ تم تو امت دعوت اجابت میں ہو، ایمان لائے ہو، کلمہ پڑھتے ہو، مسلمان کہلاتے ہو، مومن کہلاتے ہو، نمازی حاجی کہلاتے ہو، تو اپنے گھر کی بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ کالجوں کو بھیج کون رہا ہے؟ اسکولوں میں پڑھا کون رہا ہے؟ علماء تعلیم کے خلاف نہ کل تھے نہ آج ہے۔ علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے۔ لیکن جسے کہتے ہیں گرگٹ نے گرگٹ کو دیکھ کر کے رنگ بدل دیا، تم نے یہود و نصارہ کے ساتھ گھال میل کر کے، تال میل کر کے، تم نے اسلام کو دھکا دے کر اپنی عزت و آبرو خود اتاری ہے تم نے اپنے سر سے۔ دوپٹہ تم نے اپنے سر سے اتارا ہے، ہم نے نہیں کہا تمہیں دوپٹہ اتارنے کے لیے۔ علماء پر زبان کھولنے سے پہلے سوچنا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ کب کہا ہے کسی عالم نے، جو آج یہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ علماء کہہ دے کہ دوپٹہ ضروری نہیں ہے تو ہم آج اتار کر اسکول کالج چلے جائیں؟ اس سے پہلے کیسے جا رہی تھی؟ کہاں گئی ان کی غیرت، ان کے ماں باپ کی، جو ماڈرن لیبل میں ماڈرن کا لیبل لگا کر اپنی بچیوں کو بغیر دوپٹے کے جینس اور ٹی شرٹ میں بھیج رہی تھی، پر قطری کبوتریوں کی طرح اپنے بالوں کو کاٹ کر بے غیرتی کے ساتھ اسکول اور کالج بھیج رہی تھی۔ آج ہم سے جواب طلب کیا جا رہا ہے، شرم آنا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ ارے پردہ فرض ہے،
کل بھی فرض تھا، آج بھی فرض ہے، آئندہ بھی فرض ہے۔ ہم تو یہی کہتے آئے اور کہتے رہیں گے، پردہ نہ مسلمان عورت نے اتارا نہ وہ اتارے گی، تمہیں جو قانون بنائے بنا لو۔ یہ ہماری عزت ہے، یہ ہماری غیرت ہے۔ لیکن افسوس ہے ایسے لوگوں پر، قوم کے ان اہل ثروت پر اور اہل سیاست پر جو گندی سیاستیں کھیلتے ہیں، قوم کو بیچتے ہیں۔ ہم سے پوچھتے ہو، علماء سے پوچھتے ہو، ارے علماء نے تو تمہیں قدم قدم پر رہنمائی کی ہے، تم کب مانتے ہو علماء کو؟ سوشل میڈیا پر بکواس کرتے پھرتے رہتے ہیں۔ شرم آنا چاہیے ایسے لوگوں کو، غیرت آنا چاہیے۔ کسی کے اوپر اگر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اگر وہ 50,000 روپلی اس کے پاس زکوٰۃ کے آتے ہیں، تو وہ بھی محلے کا سیٹھ بننے کے لیے جو ہے فقیروں کی لائن میں دوڑ پڑتا ہے، اور اپنے گھر کے دروازے پر 50,000 روپے بانٹنے کے لیے 500 غریبوں کی لائن لگاتا ہے۔ شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی؟ چلو بھر پانی ہو تو ڈوب مرو جا کر ایسے لوگ۔ کیوں نہیں منظم طریقے سے اپنی قوم کی خدمت کرتے، منظم پلان سے اپنی قوم کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے؟ ایک گھر میں 5 افراد ہیں، تم نے 50,000 500 لوگوں پر بانٹا، تو وہ 5 افراد تمہارے دروازے پر بھکاری بن کر کھڑے ہوئے 100 روپے کے لیے۔ میری قوم کو بھکاری کس نے بنایا؟ علماء نے یا ان اہل سیاست و ثروتدانوں نے؟ کس نے بنایا؟ فقیروں کے 300 روپے کے کمبل اور چادر لے کر ویڈیوگرافیاں کرتے ہو، غریبوں کا مذاق اڑاتے ہو، اس وقت تمہیں اپنی غیرت نظر نہیں آتی جو علماء پر انگلیاں اٹھاتے ہو؟ علماء کیا تمہارے بھکاری ہیں؟ کیا تمہارے دروازے پر آتے ہیں علماء حق؟ ارے نہ کل آئے تھے یہ، نہ آج آئیں گے، نہ کبھی آئندہ آئیں گے تمہارے دروازوں پر۔ علماء حق کے لیے اللہ کے رسول نے دعا فرمائی ہے، دعائے برکت۔ تو عالم دین اگر 1,000 روپے مہینہ کماتا ہے تو وہ اپنے گھر پریوار کو پال کے 10 مہمانوں کو کھانا کھلانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تم 10,000 روپے کما کر بھی پھر بھی فقیر کے فقیر رہو گے، قرضدار کے قرضدار۔ کیوں؟ کیونکہ علماء حق کے حق میں اللہ کے رسول نے دعائے برکت کی ہے، تو برکت کیسے نہیں ہوگی؟ اگر علماء حق بیانی کرے تو ان پر پابندیاں کون لگاتا ہے؟ ان کی زبانوں پر تالا لگانے کی کوششیں کون کرتا ہے؟ آج اگر علماء حق کی آواز بلند کر رہے تو تمہیں سیاست نظر آتی ہے۔ اگر سیاست سیکھنا ہے تو علماء سے سیکھو سچی سیاست جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے۔ ان گندی سیاستوں سے باہر آؤ، اپنی آخرت بھی نہ برباد کرو اور قوم کی دنیا اور آخرت بھی نہ برباد کرو۔ اگر وہی 50,000 روپے محلے میں نظر ڈالتے کہ کون سا محلے کا ایسا نوجوان جو اچھا کام جاننے والا ہے، اچھا ہنر جاننے والا ہے، اچھا کام کرنے والا ہے، وہ 50,000 روپے یک مشت اس غریب کو دیتے، اسے کوئی ہنر، اسے کوئی کام لگا کے دیتے، اس کی کوئی دکان کا انتظام کر کے دیتے، وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا، رزق حلال تلاش کرتا، پھر عزت کے ساتھ اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، بچوں کو 2 روٹی چٹنی کے ساتھ کھلاتا، اور اللہ اس کی دولت میں برکت دیتا، تو کل وہ خود صاحب نصاب ہوتا، وہ پھر زکوٰۃ ادا کرنے کی منزل میں آتا۔ کہو میری بات غلط ہے، میں بھی واپس لے لوں۔ تو میری ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے گزارش ہے جو علماء کے خلاف بدگمان ہے، علماء سے بدگمان ہے۔ علماء نے کبھی تم سے یہ نہیں کہا ہے کہ تم اپنے سر سے دوپٹہ اتارو، اپنی عزت اتارو۔ ارے بی بی فاطمہ الزہرا کی کنیزیں ہو،
حضرت بی بی فاطمہ نے کبھی اپنے سر مبارک سے دوپٹہ نہیں ہٹایا، تو تم کیسی کنیزیں ہو حضرت سیدہ کی؟ یہی اہل سیاست، اہل ثروت، اصحاب اثر و رسوخ، اگر ایک آدمی نہیں 2 4 10 آدمی مل کر اپنے اسکول قائم کرتے، اپنے کالجز قائم کرتے، اپنی یونیورسٹیاں بناتے، اپنی قوم کے لیے، اپنے قوم کے بچوں کو اچھا ہنر سکھانے کے لیے کوئی ایسی جگہ کا انتخاب کرتے، ارے تم تو ہر پارٹی میں ہو، ہم کسی پارٹی کی تخصیص نہیں کرتے، جتنے مسلمان جن جن پارٹیوں میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں، کیا وہ اپنے اثر و رسوخ سے قوم کے لیے کوئی بھلا کام نہیں کر سکتے تھے؟ قوم کے لیے انتظام نہیں کر سکتے تھے؟ یقیناً کر سکتے تھے، کر سکتے تھے تو کہاں ہے وہ کام؟ جہاں تھوڑا سا کام ہوا وہیں جوتیوں میں دال بٹھنے لگی، اپنے آپسی اختلافات و انتشار کے سبب بڑے بڑے کالج جو مسلمانوں کے تھے اسے برباد کر دیا، تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا۔ کوئی بھلا کام کیا ہو قوم مسلم کے لیے تو بتاؤ، دل پر ہاتھ رکھ کے۔ کتنی بڑی بڑی درگاہیں، خانقاہیں ہیں، وقف کی جائیداد اور املاک ہیں ہمارے پاس، انہی تو سیاستدانوں نے بیچ کے کھا کے ایک دوسرے پر آج الزام عائد کر رہے ہیں کہ میں نے اتنا کھایا، تو نے اتنا کھایا۔ وقت میں تبدیل کرنے کا حق تمہیں کس نے دیا تھا؟ یہی وقت کی پراپرٹی جو آج بہت سے غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی، قابض ہو گئے، کچھ تو گورنمنٹ نے قبضہ کر کے اس پر اپنے معاملات کو فائنل کر لیا، تمہاری اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس وقت پراپرٹی کو واپس لے سکو؟ ارے جو رہ گئی ہے بچی کچی اسی کی حفاظت کر لو۔ آج بھی اتنی بڑی بڑی جگہ وقت کے پاس ہے، اگر مل کر پوری قوم کے یہ اہل ثروت اپنی انا کو دفن کر کے اپنے نام و نمود کا جنازہ پڑھ کر قوم کے حق میں وفاداری کے ساتھ کھڑے ہو جائے، دیانتداری امانتداری کے ساتھ کھڑے ہو جائے، آج بھی میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 1 مہینہ نہیں گزرے گا کرناٹکا کے اندر 10 سے 20 بڑے بڑے کالجز قائم کر کے اس کی بلڈنگیں بن جائیں گی۔ اور یہ ہماری قوم کی بچیاں کیوں دوسروں کے دروازے پر پڑی ہیں بھیک مانگنے کے لیے؟ تمہاری غیرت گوارا کر رہی ہے کہ یہ دوسروں کے دروازوں پر پڑے بھیک مانگنے، جبکہ وہ بھیک نہیں مانگ رہی ہے، اپنا آئینی حق مانگ رہی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا حق تمہیں نہیں ملنا ہے، نہیں ملنے والا ہے۔ جب تک یہ ظالم حکمراں موجود رہیں گے، ان کے ظلم کی انتہا جب تک نہیں ہو جائے گی، یاد رکھو ظلم ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ میں خود تجربہ کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، 15 مہینے مجھے مکمل ہو رہے ہیں، 15 مہینے سے میں اپنی قوم سے چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، مسجد کی وسعت کے لیے جگہ لینا ہے۔ سنیو، تمہارے اندر کوئی دم خم نہیں ہے کہ ایک مسجد بنا سکو تم اپنی صحیح سے؟ ارے تم ایک مسجد نہیں بنا سکتے اپنی صحیح سے تو کیا کالج اور یونیورسٹی تم بنا پاؤ گے؟ ہزاروں روپے ہم غیر شرعی رسم و رواج میں اڑا دیں گے، شادی بیاہ میں اپنی عزت انا کی خاطر لاکھوں روپے برباد کر دیں گے، دین کے لیے ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ کیوں؟ کب جاگو گے؟ کاش کہ مسجد میں وسعت ہو، اس میں بہت سے کام آگے بڑھے، مدرسہ تمہارا لاوارث پڑا ہوا ہے، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے تم توجہ نہیں کرتے۔ یہ کمیٹی کے چند افراد تنہا کیا کر پائیں گے؟ تمہارے دروازوں پر جاتے ہیں، تم انہیں آج نہیں کل نہیں پرسوں کہہ کے ٹہلا دیتے ہو۔
جہاں اللہ نے تمہیں بہت نوازا ہے تم 1500 روپے کی رسید کٹا کے انہیں واپس کر دیتے ہو. کیا یہ ایمانداری دیانتداری ہے؟ قوم کے ساتھ وفاداری ہے؟ مت کرو اپنے گھر کے آگے ہزاروں کی بھیڑ. مضبوطی کے بنیادی کام کرو. مسجدیں بنواؤ، مدرسے بنواؤ، اسکول بنواؤ، کالج بنواؤ، تعلیم کے ذرائع کو عام کرو. اپنا حق مانگنے سے نہ ملے تو چھین کے لے لو. لیکن کب؟ جب تمہارے بازو میں طاقت ہی نہیں ہے. لکڑی کی طاقت، ڈنڈے کی طاقت سے زیادہ قلم کی طاقت ہے. قلم کی، تمہارے ہاتھ میں قلم ہی نہیں ہے. جہالت کے اندھیرے میں کب تک پڑے رہو گے؟ کب تک خواب غفلت میں رہو گے؟ میری باتیں کڑوی ضرور ہیں لیکن سوچئے، غور کیجئے. میں نہ کسی سیاسی کا مخالف ہوں، نہ کسی صاحب ثروت کا مخالف ہوں. خدا کے لیے اپنے گریبانوں میں جھانکو، اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرو. اللہ نے جس مقصد کے لیے تمہیں یہ دولت دی ہے اس مقصد کو آگے بڑھاؤ. اپنی قوم پر خرچ کرو، اپنی قوم کو آگے بڑھاؤ، اپنی قوم کی ترقی کے لیے آگے آؤ. میں نے کوئی بات غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، جو میرے دل کو لگ رہی ہے وہی بات میں کہہ رہا ہوں. میں اپنا دکھ اپنی قوم کے آگے بیان کر رہا ہوں. اگر میں تمہارے آگے نہ کہوں تو پھر میں کس کے آگے جا کر کہوں؟ میں اپنے رب سے بھی یہی دعا کرتا رہتا ہوں کہ میری قوم کو ہدایت دے دے، عقل سلیم دے دے، انہیں شعور و آگاہی عطا فرما تاکہ یہ متحد ہو کر ذات برادریوں میں نہ بٹے، قوم قبیلوں میں نہ بٹے، اندر اور باہر والوں میں نہ بٹے، اسٹیٹوں میں نہ بٹے. یاد رکھو ہر کلمہ گو آپس میں بھائی بھائی ہے، نہ یہ اندر ہے نہ باہر ہے. یہ تو ہمارے ذہنوں کا فطور ہے کہ یہ اندر کا ہے یہ باہر کا ہے. جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، مومن ہے، عقائد میں صحیح ہے، پابند سلاسل ہے، وہ کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا ہے، آئندہ بھی ہمارا رہے گا. اسے تکلیف پہنچے گی تو ہمیں تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. کب کریں گے ہم یہ؟ یہ مسجد ایسے ہی لاوارث رہے گی؟ ہم جگہ نہیں خرید سکتے. یہ دلوں پہ ہاتھ رکھو اپنے، سوچو کیا سنی اتنے کمزور ہو گئے کہ ایک مسجد نہیں بنا سکتے؟ یہ کتنا زوردار منہ پر یہ جوتا بھرا تماچا ہے کہ سنیوں کی اوقات نہیں ہے کہ ایک مسجد بنا لیں صحیح سے. اس بات کو سچ ثابت کرو گے یا غلط؟ بولو، سچ ثابت کرو گے اسے کہ تم کمزور ہو، بنا نہیں سکتے، یا غلط ثابت کرو گے کہ ہم بنا کے دکھائیں گے انشاءاللہ؟ سوچو، غور کرو. مدرسہ بھی ایسے ہی پڑا ہوا ہے. جب سے میں آیا ہوں بچیوں کی تعلیم کے لیے، میں رات و دن میرے آنکھوں میں آنسو آتے رہتے، میری غیرت مجھے جھنجھوڑتی رہتی ہے کہ میری قوم کی بچیاں اگر دین سیکھ لیں تو پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے. جب میری بچیاں دیندار بن جائیں گی تو ان کی گود میں پلنے والی اولاد دیندار ہوگی. پھر اس کے بعد دنیا کی جو تعلیم حاصل کر لے کبھی گمراہ نہیں ہوگی، کبھی غلط راستے پر نہیں چلے گی. تو نہ ہم اپنی بچیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں، نہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں، اور نہ خود ہم شریعت کے پابند ہیں، تو عذاب تو آنا ہی ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم بدعمالیاں کرو گے، اپنی جانوں پر ظلم کرو گے، ظلم و زیادتی کرو گے، تو میرا عذاب یقیناً تمہیں آ کر ہی رہے گا. لیکن کامیابی کب ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. کامیابی تمہارا نصیبہ، سربلندی تمہارا نصیبہ، ان کنتم مؤمنین. شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو جاؤ. وقت مکمل ہو گیا. میں اپنی بات کو یہی مکمل کر رہا ہوں. کسی کو اگر تکلیف پہنچی ہے تو میں نے جان بوجھ کر نہیں، صرف تمہیں
بیدار کرنے کے لیے جملے کہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی میں معذرت طلب کرتا ہوں، آپ سے بھی معذرت طلب کرتا ہوں، لیکن سوچو یہ میرے دل کی آواز تھی جو میں نے تم تک پہنچائی۔ عمل کرنا نہیں کرنا یہ تمہارا کام۔ میں کب سے کہہ رہا ہوں اہل سنت کی جتنی مسجدیں ہیں وہ سب ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، جتنے علماء ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، جتنے اراکین ہیں کمیٹی کے صدر و صدور ہیں مساجد اہل سنت کے وہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائے، اپنی آواز متحدہ طور پر بلند تو کرو، قانون کے دائرے میں تم آواز اٹھا کے تو دیکھو، کوئی تمہاری آواز کو دبانے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے جو آئین نے حق دیا ہے اس کے دائرے میں تم اپنی بات کہہ رہے ہو، تو کوئی تمہاری آواز کو دبانے والا نہیں ہے، تمہیں کہنے کا پورا حق ہے۔ لیکن جب اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ ایسے ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا جو تمہاری ایک نہیں سنیں گے، ان کے دل میں جو آئے گا وہ کرتے رہیں گے۔ اب تمہیں طے کرنا ہے یہ کہ تمہیں بیدار ہونا ہے یا ایسے ہی خواب غفلت میں سوتے رہنا ہے، اپنی نسلوں کو برباد کرنا ہے۔ اللہ کہیں کیا جواب دینا یہ تم اپنا انتظام کرو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔